وظیفہ پورا ہوتے ہی لوگ آپ کے گھر دولت دینے آ جائیں گے۔ 10 منٹ کا وظیفہ ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ 400 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ زندگی بھر آپ کو کبھی ایسا وظیفہ نہیں ملا ہوگا۔ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، دکھ تکلیف ہے، بیماریاں ہو، یا چھوٹا سا کوئی آسان سا وظیفہ پڑھ لینا سورۃ کوثر کا نایاب وظیفہ ہے۔ میرے تمام دوست احباب جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر فوری طور پر مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا تاکہ مکمل معلومات اچھے سے مل جائے۔ پوری زندگی آپ لوگ اگر وظائف کر کر کے تھک چکے ہو تو میری بھی یہ بات مان لو، آج ہی یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو، آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں اس وظائف کو بار پڑھ کے انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو اگر ضرورت ہوگی وہ بھی ضرور فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں، میرے دوستوں، آپ لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتے۔ ہم سالوں سے وظیفے کر رہے ہیں لیکن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا وقت ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، گھبرانا بھی نہیں، بس اپنے رب پر ہی کامل یقین، مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک ہی پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بارش آپ پر برسائے گا اور آپ کی خوبصورت مدد ہوگی۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر توکل و اللہ پر یقین رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ درج ذیل یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا پروردگار اور کارساز ہے، پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے کہ کتنا اچھا مددگار ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اسی طرح بہت سی حدیث میں بھی اسی طرح روایتیں ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ حضرت عباس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر۔ جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا تھا۔ قلم اٹھا دیجئے گے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ امام ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں رزق عطا کر دے گا۔ جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ اسے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور پھر بھروسہ کیجئے جو کچھ نہیں مرے گا اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ تو توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے جس طرح بھی ہو، جس طرح مردہ غسل دینے کے سامنے جس طرح سے چاہے اسے الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رکھنا بھی توکل ہے۔ اللہ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا توکل کی تعریف ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا یقین رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کمال علم اور اس کی کمال قدرت کا تصور کرے۔ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ عز و جل کے خلاف
وعدہ بول عجز ہر نقص سے پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا ضرور اسے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے نصیب میں ہوگا۔ آپ کے وظائفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ اسی لیے جب کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اپنے رب العزت پر پورا یقین اور اعتماد رکھیں، وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ آپ کے وظیفے کے فائدے نہ ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، آپ لوگ جلد بازی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے، پورا وظیفہ سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر تھوڑا بہت سمجھ بھی جائیں تو جو وظیفہ کرنے جاتے ہیں وہ جلدی بازی میں کام یا زیادہ تعداد میں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے جتنے دن تک بتایا جاتا ہے اسے مکمل پورے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو اس بات کا بہت خیال رکھا کریں، سب سے پہلے ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور جب وظیفہ کریں تو جتنی بار پڑھنے کا بتایا گیا ہے، جتنی مقدار میں بتایا گیا ہے، جتنے دن بتایا گیا ہے اس پر لازمی عمل کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ عمل کرنے لگیں گے، ساتھ میں آپ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 یا 3 وظائف کرتے ہیں، اسی طرح دن میں 5 وقت نمازوں کے بعد 108 وظائف بھی لوگ کرتے ہیں۔ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ہرگز نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک حاجت کے لیے جو بھی آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اس حاجت کے لیے پہلے ایک وظیفہ کر لیں، پھر جب تک حاجت یا مراد پوری نہ ہو جائے، یہ وظیفہ جتنے دن کا آپ کو بتایا گیا ہے اتنے دن مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسرا وظیفہ شروع نہ کریں، یہ عمل ختم کریں اور پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کریں۔ ویسے بھی ایک حاجت ایک مراد کے لیے اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے تو آپ لوگ اس پر لازمی عمل کریں گے۔ میرے دوستو جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ اگر آپ کسی بھی وقت نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، غرض جب بھی آپ نماز پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو آپ وہ گھر میں فوراً وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ سلام پھیریں، پوری نماز پڑھیں، سارے نوافل پڑھ لیں، سنتے پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے، جب آپ بالکل سیدھے بیٹھے ہوں تو سلام پھیر کر جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح ہی بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو فوراً سے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح دوسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی آپ لوگوں نے، اب دوبارہ سے دوسری مرتبہ
3 دفعہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیے گا۔ اب آپ لوگ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیے گا اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ مطلب آپ کو ٹوٹل 9 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنے، جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنے فقط، واللہ تعالی علم۔ اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں اپنے تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماروں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے۔ قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہوں قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے ہو کہیں پر بھی اچھی، تو اس کے لیے بھی دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا۔ تو ناظرین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔